اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آج تک آپ نے ٹریٹمنٹ کے نام پر، مجھے اجازت دیجیے پلیز، ٹریٹمنٹ کے نام پر ڈاکٹرز، تھراپسٹ یا فیملی کے جھولی میں جو بھی ڈالا ہم نے شکریہ ادا کر کے قبول کر لیا، حالانکہ ہمیں آپ سے کہنا چاہیے تھا کہ یار یہ کم ہے، بھائی پلیز اپنا فرض پورا کر دو. ہم عزت سے کہہ سکتے ہیں کوئی، کیونکہ اگر یہ لگ رہا ہے نا کہ یو آر انڈرسٹینڈنگ ایوری تھنگ فائن. میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، میں آپ کی بات کو توجہ سے سنی ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، سلمان بھائی جسے ریئل لائف کہتے ہیں نا، اس میں انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اریٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی بڑی مختلف ہے ایڈکشن کی زندگی سے. اتنی مختلف ہوتی ہے کہ جب کسی ریکورنگ ایڈکٹ کو ریئل لائف میں وہ آتے ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا زندگی ہے. انہیں شروع میں باقاعدہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ مجھے سزا دے رہے ہیں، حالانکہ کوئی سزا نہیں دے رہا ہوتا. آل ٹریٹمنٹس یا فیملی ممبرس کی ایفرٹس کسی بھی پیشنٹ کو صحت مند زندگی میں لانے کی ہوتی ہے. پیشنٹس کو نہ تو سزا دینی چاہیے، نہ ہی کوئی سزا دے سکتا ہے. جتنی ایڈکٹس اپنے آپ کو خود سزا دے لیتے ہیں نا، اس کا تو 1/10 بھی کوئی نہیں دے سکتا. خیر دینی بھی نہیں چاہیے. اس لیے تو میں لبرٹی سے پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کے امی ابو کے ساتھ آپ میں سے اور کس کو، جیسے اسامہ بھائی سے بات تھی چلے ہو گئی، اور کسے کچیچیاں آ رہی ہیں آج کل اپنے grinding your teeth, looking at them and thinking کہ had they been a little better my life would have been different. میرا گمان پیچھے رہ گیا ہے، عثمان شہباز صاحب آگے نکل گئے ہیں. میری جو ان کے بارے میں بدگمانی تھی نا، یا میں نے سوچ رکھا تھا کہ پتہ نہیں انہیں بنیادی سٹیپس کور کرنے میں بھی کتنا وقت لگے گا، وہ میری بدگمانی ہی ثابت ہوئی ہے. یہ میرے، اور یہی میں آپ کے بارے میں بھی، یا باقی آپ میں سے بہت سے ایسے مہمان ہیں جو ہماری ایکسپیکٹیشنز کو ایکسیڈ کرتے ہیں، یعنی ہماری توقع سے زیادہ وہ پرفارم کر کے پروگریس کر کے ہمیں دکھاتے ہیں کہ نشہ کیوں چھڑوایا ہے. تو وہ نہ چھڑواتے تو اس بیماری میں تو بندہ کو نشہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے. نمبر 2، اگر اس بات پر غصہ ہے کہ ٹریٹمنٹ 100 days کا کیوں ہے، تو میں اس پر بھی عرض کرتا ہوں. یہ آپ کی سیکھی ہوئی عادتوں میں سے ایک عادت بن چکی ہے کہ جس شہر میں بھی رہنا، اکتائے ہوئے رہنا. واہ 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 واہ، اچھا یار آپ تو شیر بڑھا کے بیٹھے ہیں، میں سمجھا پتہ نہیں آپ کو آپ تو شیر پورا، آپ تو ادبی آدمی ہیں، تو اتنے دکھی خاموش کیوں رہتے؟ کچھ چیزوں پر بھی اعتراض ہوتا ہے، جیسے ظاہر ہے آپ کے کچھ فیملی ممبرز آتے ہوں گے، آپ کو اعتراض ہوتا ہے ان پر بھی، کیونکہ کئی مرتبہ نا ایڈکشن سے پیدا ہونے والا اعتراض بہت چیزوں میں نظر آتا ہے. مثلا میرے بچے کیوں آئے ہیں، میرے بچے کیوں نہیں آئے، میری امی کیوں آئی ہیں، میری امی کیوں نہیں آئیں. اب آپ کو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہوگا کہ ندیم صاحب کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ میں عجیب باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہی عجیب باتیں سنتا ہوں کہ جب آپ ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈر سے افیکٹڈ ہوتے ہیں نا، تو آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کیا کرنا. آپ آج کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فیملی سے ملنا ہے، اور کل جب آپ کی فیملی تشریف لاتی ہے تو آپ کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں، یا کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کچھ مہمان کہ آپ مجھے ملنے نہ آیا کریں، جب ڈیز مکمل ہو جائیں تو آ کے مجھے لے جائیے گا. یہ سب موڈ کا اتار چڑھاؤ ہے. فیول بھی مہنگا، کام کاج چھوڑ کے بھی آنا، ہوٹل میں رہنا، ظاہر ہے گھر سے بے گھر ہونا. یہ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی آج کی جدوجہد ہے وہ زیادہ ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے علاوہ بھی پوچھ لیں، جو آپ کی ایڈکشن کے زمانے کی ان کی سفرنگ تھی نا، ان کی اور آپ کی، وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی. لیکن اب تو وہ تسلی بھی ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. پر
ایسی تو کچھ نہیں ہو رہا, تو آگے چلنے کی ضرورت ہے اور انہیں ابھی کچھ زیادہ ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت مجھے ضرورت ہے ان کی. ہاشم بھائی, آپ کو بھی ضرورت ہے ان کی. بھلے آپ دل مضبوط کر کے کہہ دیں کہ آپ کو ایڈکشن ریکوری میں کئی مرتبہ ایسا لگے گا کہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی جدوجہد اس وجہ سے اتنی ضروری نہیں ہے یا اس وجہ سے اتنی ضروری نہیں ہے, لیکن اس ٹریپ کا کبھی شکار نہ ہوئیے. ٹریٹمنٹ کے پروسیس میں جب تک کوئی فیملی یونٹ پورا حصہ نہیں لیتا تو کمی کمزوری بہت واضح امکان ہوتا ہے کہ رہ جاتی ہے. اچھا, نمبر 2, جو انٹرونشن ڈیٹا, جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آج آپ کا انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوا ہے, تو یہ آپ کے لیے کوئی پلیزنٹ ایکسرسائز تو نہیں تھی عثمان بھائی؟ ہو کی رہے یہ ظاہر ہے آپ کے لیے ایک تکلیف کی ایکسرسائز ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ اچھی والی تکلیف ہے, وہ تکلیف جو ہمیں مزید مشکلات اور تکلیفوں سے بچا لے, ہماری آنکھیں کھول دے, ہمیں روحانی طور پہ جگا دے, ہمیں بتا دے جو رائٹ کائنڈ آف اسٹرگل یا رائٹ کائنڈ آف فیلنگ پین ہے نا, اس میں سے گزر جائیں. یہ آپ کو بہت مصیبتوں سے بچا لے گی. آپ حیران ہوں گے, ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ سے پہلے دنیا میں ایک پیشنٹ نے اپنی مدد کی تو اسے پتہ لگا کہ اچھا طریقہ ہے, تو اس نے دوسروں کی مدد بھی کی. یہ 12 سٹیپ پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں. اور ان کی میٹنگز کا ایک عجیب و غریب ریچول ہے. میں نے لاہور میں تو ابھی تک ان کی میٹنگ نہیں دیکھی یا پاکستان میں, لیکن جو فلموں ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا ریچول ہے کہ وہاں پر جا کے کوئی بات کرتا ہے تو بات کرتے ہوئے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ مائی نیم از سو اینڈ سو اینڈ آئی ایم اے ریکورنگ ایڈکٹ. اچھا, وہ صحت یابی میں کافی آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں, وہ کوئی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جب جدوجہد سٹارٹ کی تھی ویسے ہی ہیں. ظاہر ہے انہوں نے اتنی محنت کی تو وہ بہتر ہو گئے ہوتے ہیں پہلے سے, لیکن وہ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کی ایڈکشن موجود ہے, اور اگر ان کی ایڈکشن موجود ہے تو ان کو ریکوری کی کوششیں کرتے رہنے کی ضرورت بھی موجود رہی. لیکن اس ٹریپ سے باہر نکل آئیں کہ اچھی اچھی باتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے. اچھی اچھی باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, ہماری نفاست, ہمارا اچھا پن اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن جو آن گراؤنڈ چیزوں کو اصلاح کرنی ہوتی ہے نا, یا کسی سٹرکچر پہ چلنا ہوتا ہے, وہ کچھ اور ہوتا ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ آپ نے بہت پکا تہیا کر لیا ہے. آپ تکلیفوں کے بارے میں آپ میں یہ امپریشن دیکھتا ہوں, ہمیں دکھائی دیتا ہے, پھر بھی آپ تمام قدموں پر سے چلتے ہوئے کامیابی تک جائیے گا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی آسان راستہ اویلیبل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے, یا کم مشکل راستہ بھی نہیں ہے, جو ہے وہی ہے. اور میں اتنا زور دے کے آپ سے پتا کیوں بات کر رہا ہوں. ایڈکشن ریکوری انتہائی آسان ہو جاتی ہے جب کوئی ریکورنگ پیشنٹ فلیکسیبلٹی سے کام لیتا ہے. فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ لچک کا رویہ. اب آپ بالکل مجھ سے کہہ سکتے ہیں دیم صاحب اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن, کہنا آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے. تو میں کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے, دیز آر میرے لیے دا فرسٹ اسٹیپس. یہ صرف شروع کا قدم ہے, یہ صرف وضو ہے. ابھی نماز پڑھنا اور پھر وضو کو برقرار رکھنا, یعنی گالم گلوچ نہ کرنا, غصہ نہ کرنا, یہ ساری چیزیں تو ہونا باقی ہیں. ابھی تو ہم نے صرف وضو کی ہے. یہ ہم ہیومنز کا ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے کوپ کرنے کا ایک سادہ سا سٹائل ہے. اسے کہتے ہیں بس چلانے والوں کی زبان میں لیٹ نکالنا. لیٹ نکالنا سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی بس اپنے پیسنجرز کے ساتھ لیٹ ڈپارٹ کرے یا راستے میں رش ہو تو ڈرائیورز کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ اتنی تیز چلائیں
کہ وہ اپنی ڈیسٹنی پر اسی ٹائم پر پہنچ جائیں جیسے رش نہیں تھا تو وہ پہنچ جاتے. نہیں, اس میں حادثے کا امکان بہت بڑھ جائے. ٹائم کور کرنا, لائف میں ٹائم کور نہیں ہوتا. لائف میں جو ٹائم گزر جاتا ہے وہ گزر جاتا. یہ اصول صرف آپ کو نہیں میں کہہ رہا, یہ میرے پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ میں صرف آپ کو ہی نصیحتیں کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں. آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہم آئے بیٹھے نصیحتیں لینے کے لیے, لیکن کچھ فنڈامنٹلز ہاشم بھائی آپ پر اور میرے پر اس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں کہ ٹوٹلی سیم تھنگ. آپ کے پاس بھی 24 آورز ہیں, میرے پاس بھی 24 آورز ہیں. جسٹ بیکاز میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں, میرے پاس 1 سیکنڈ ایکسٹرا نہیں ہے. گھنٹہ ہونا, منٹ ہونا, دن ایکسٹرا ہونا تو دور کی بات, ہم میں سے کسی کے پاس 1 منٹ ایکسٹرا نہیں ہے. آپ ریکوری میں جائیں گے تو ریلیپس ہوں گے, اور اگر پہلے کی ڈھیر ساری غلط فہمیاں جیسے ہوتی ہیں نا, جاننے سے پہلے ہمیں فہم نہیں ہوتا نا, تو اسے ریلیپس نہیں کہیں گے. میں آپ کو ایک ریلیپس پرنسپل بتاتا ہوں. ریکوری میں پوری طرح گئے بغیر دوبارہ نشہ کرنا ریلیپس نہیں ہوتا. ریلیپس کرنے کے لیے ریکور کرنا ضروری ہے. آپ نے ابھی اپنی بات میں ایک بہت اہم بات کی کہ جیسے آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ریکوری کا مطلب ہے نشہ نہ کرنا. بلال بھائی, وہ ریکورنگ ایڈکٹس یا آپ کے سپانسر یا آپ کے ارد گرد کے لوگ 12 سٹیپس والے آپ سے پہلے بھی کہہ رہے تھے, پر ایشو پتہ کیا تھا؟ ہاں, ایتھے رکھو نا یار. ایسا تھوڑی ہو گیا کہ آپ کے 4 ریلیپسز کے درمیان پہلے انہیں ریکوری کا بالکل پتہ نہیں تھا, پھر انہیں سارے نے پی ایچ ڈیاں کر لیتی ہیں. نہیں نہیں, پہلے بھی وہ کہتے تھے, آپ سنتے نہیں تھے. اسی لیے ریکوری از این ایکسرسائز ان سیلف ڈیولپمنٹ. اس میں ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر بھی منانا پڑتا ہے کہ یار میں کسی بندے دی گل سن لواں. نہیں, ماننا تو بات کی بات ہے, سننا تو شروع کریں, ماننا تو بات کی بات ہے. کہ جو پریلیمنری انڈرسٹینڈنگ ہے نا, جیسے یو می آل آف اس وی آر اسٹوڈنٹس آف ریکوری. بلاول بھائی, وی آر اسٹوڈنٹس ان ریکوری نا. تو شروع میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا نشہ چھوٹا, میں بات چیت کرنے کے قابل ہوا, میرے جھگڑے ختم ہو گئے, بات ہو رہی ہے, پہلے کی طرح آوازیں بلند نہیں ہوتی, کوئی گالم گلوچ نہیں ہوتی. دس از ریکوری, فائن. لیکن جوں وقت گزرتا ہے نا تو ہم ریکوری کی ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ میں چلنے لگتے ہیں. پھر وہ ہم اسی طرح مونٹیسوری میں نہیں نہ رہتے, پھر ہم مڈل پاس کرتے ہیں, پھر ہم میٹرک بھی کر لیتے ہیں, پھر ہم گریجویشن بھی پھر ہم پوسٹ گریجویشن بھی ریکوری کا مطلب ہوتا ہے زندگی بحال ہو جانا. نشہ چھوڑنے کو ایبسٹیننس کہتے ہیں, ریکوری بحالی کو کہتے ہیں, اور سوبرائٹی کہتے ہیں بندہ پھر ریلیکس بھی ہو جائے, بندہ پھر خوش اور راضی بھی ہو جائے. کیونکہ نشہ چھوڑنے کے بعد کی جو جرنی ہے نا, اس میں راضی ہونا آسان کام نہیں ہے. آپ اچھے لوگ ہیں, بڑے دل والے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, لیکن نشہ چھوڑ کے راضی ہونے کی جو جرنی ہے یہ آسان جرنی نہیں ہوتی, بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ہم آپ کی ڈیفیکلٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کوئی ایک پکڑ لیں, 12 سٹیپ بہت اچھا ہے, 7 ہیبٹس بہت اچھا ہے, سوری ایگزیکٹو سکلز کا پروگرام بہت اچھا ہے, مائکرو ایڈکشنز کا پروگرام بہت اچھا ہے. لیکن سب سے اچھا پروگرام بتاؤں جس پر میں اور آپ عمل کر لیں؟ ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. لیکن کرنا ہے پھر اس پہ روزانہ 30 منٹس ٹو 1 آور کا ایکٹیو کام. رضا بھائی تشریف رکھیں, بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں. نہیں, آپ بہت ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ خوش قسمت ہیں, لکی ہیں, آپ کو بہت ایکسپوجر ہے, آپ کے پاس بہت سی چوائسیز ہیں. لیکن میں کچھ مختلف بات کہنے لگا تھا. میں کہنے لگا تھا کہ بہترین پروگرام وہ ہوتا ہے جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں.
دیکھیں دنیا میں کتنے مذاہب ہیں, ساروں میں اچھی باتیں ہیں, پر چنگی گلاں تے عمل کریں گے تے چنگا ہوئے گا نا. لیکن تمام مذاہب کے لوگوں کو آپ دیکھیں, وہ کبھی کبھی اچھی باتوں پہ عمل نہیں بھی کرتے, آپس میں لڑتے جھگڑتے فساد بھی کرتے ہیں. تو ہر پروگرام اچھا ہے جس پر ہم عمل کر لیں, پر وہ جو 7 ہیبٹس کا آپ نے ذکر کیا تو بہت اونچے درجے کا ہے. جب ہم آپ کو جب ہم آپ کو ہاشم بھائی, سلمان بھائی, اسامہ صاحب, سارے لوگ, جب ہم آپ کو اپنی بات پر بہت زور دیتے ہوئے نظر آئیں اور آپ کے دل میں یہ گلا شکوہ پیدا ہو کہ ندیم صاحب تسی اپنی گل, بلاول بھائی آپ بھی مجھ سے شکوہ کر سکتے ہیں کہ ندیم صاحب تسی اپنی گالتے ہیں اتنا زور کیوں دیندے ہو یار, تو میں کہوں گا کہ بلاول بھائی میری جاب ہے, میں اور بھی کر لوں گا, آپ کی یہ زندگی ہے, آپ مجھ سے زیادہ زور دیں اس پہ کیونکہ یہ آپ کی زندگی ہے. جی ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے, دیکھیے ابھی تو ٹریٹمنٹ ہوا ہے سٹارٹ, اور اس کا انڈور فیز چل رہا ہے, اور مجھے زبانی تو یاد نہیں, آپ کا وائنڈ اپ 100 ڈیز کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. اچھا یہ سٹارٹ ہوتا ہے ریکوری پروگرام اور پھر یہ چلتا رہتا ہے. تو اس کے متعلق جب بھی اندر سے یہ آواز آئے کہ اسی تھک گئے ہیں, تیدا جواب ہے کہ ریسٹ کر لو, اپنے آپ کو ریجوونیٹ کر لیں, اپنی سکت کو بڑھا لیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں کدوں ٹریٹمنٹ ختم ہوئے گی. اگر کبھی بھی خیال آئے نا عثمان بھائی یہ ٹریٹمنٹ تو ختم نہیں تو اس خیال کو جانے دیں,